اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ایک پروگرام پاکستان میں آیا جس میں فرقہ واریت کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور بہت سارے علماء کو بلایا گیا اور انہیں اپنے موقف اپنا پیش کیے۔ الحمدللہ بہت اچھا پروگرام رہا، لیکن ایک بات جو مجھ سے دوست پوچھتے ہیں اس کے بارے میں، بات یہ ہے میرے بھائی کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں آیت اتاری کہ آپ فرقوں میں مت بٹو اور ایک اللہ کی رسی کو تھامو، یہ ایک انڈیکیشن ہے، ایک ڈائریکشن ہے کہ اللہ آپ کو بول رہا ہے کہ یہ مت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہونی چیز ہے، تبھی اللہ نے قرآن میں یہ آیت اتاری کہ آپ یہ مت کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سب غلط ہیں جو فرقے واریت کرتے ہیں یا جو بھی، یہ نیچرلی چیز ہے کہ ہر آدمی اپنے طریقے سے اپنا گزارے گا اور امتحان میں اسی طرح ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی ہے کہ آپ غلط سوال دو یا جواب دو، اس کے لیے اس دنیا میں کیونکہ ٹیسٹ ہے آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، لیکن آخرت میں اس کا جواب ہوگا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، ایک ہی فرقہ ہوگا جو جنت جائے گا، باقی سب دوزخ جائیں گے، اور ان کی خاصیت یہ بتائی کہ جو میری سنت اور میرے صحابی کی سنت کو فالو کرے گا وہی جنت جائے گا۔ تو یہ اس سے کانٹروڈکٹ نہیں کر رہی، یہ اصل میں وہی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ یہ اس لیے بتایا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے کہ آپ فرقوں میں نہ بٹو، اس کا مطلب ہے بٹیں گے۔ اب ہم کتنی بھی کوشش کر لیں یہ ختم نہیں ہونے والی چیز، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ لفظ نکلے ہیں، تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ ہوگا ضرور، لیکن ہماری جو محنت ہونی چاہیے وہ یہ کہ وہ ایک فرقہ کون سا ہے یا ایک فرقہ صحیح کون سا ہے۔ مجھ سے کسی نے ایک مرتبہ دوست نے پوچھا تھا، تو میں نے اس سے کہا تھا کہ یہ جو چرچ آف انگلینڈ ہے یا CIA ہے یا FBI ہے، ان کو پتہ ہے کہ وہ ایک فرقہ صحیح کون سا ہے۔ یقین کریں ان کو پتہ ہے، ہمیں نہیں پتہ اس بات کا، ہم آپس میں لڑ رہے ہیں۔ یا تو ہم یہ کریں کہ جو موقف ہمارا ہو یا جو ایمان ہے ہمارا کسی بھی بات پہ، ہم نے الگ ایک سوچ رکھی ہے، اس پہ قائم بھی رہیں۔ اگر کوئی آپ کو طنز کرتا ہے تو اس پہ ناراض مت ہو جائیں، کیونکہ آپ کا ایمان ہونا چاہیے نا کہ آپ نے اگر کوئی بھی عمل کیا ہے، بریلوی اپنی طریقے سے کچھ کرتے ہیں یا دیوبندی اپنی طرف سے یا اہل حدیث اپنی طرف سے یا شیعہ اپنی طرف سے، جو بھی وہ کرتے ہیں اس پہ ان کو بھروسہ ہونا چاہیے پھر، کیونکہ کوئی بھی ان کو کوئی طنز کرتا ہے تو اس سے پہچان لیتے ہیں کہ جو آدمی اس پہ ناراض ہو جائے آپ سے یا غصہ کرے آپ سے، اس کا مطلب وہ غلط ہے۔ صحیح فرقہ وہی ہوگا جو اصل میں اس کو کنفرم ہوگا کہ اللہ اس بات پہ صحیح ہے، کیونکہ میں قرآن اور حدیث سے دور نہیں جا رہا ہوں، اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پکڑا ہوا ہے اور صحابی کی سنت کو پکڑا ہوا ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کرتے تو پھر سمجھو ہمارے دل میں خود ہی چور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں جو ہم جس کو اردو زبان میں ضمیر بولتے ہیں، وہ ضمیر ہمیں ملامت کرتا رہتا ہے کہ تم غلط کام کر رہے ہو، یہ تمہاری سوچ غلط ہے۔ اس لیے کوئی بھی صحیح آدمی آپ کو جب کوئی طنز کرے گا نا کہ یہ کام تو تمہارا غلط ہے، تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ میں تو ایسے بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں اس وقت، جس کو یہ پرکھنا ہمارا کام ہے، لیکن سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو ٹیسٹ کریں کہ کیا ہم اس پہ چلتے ہیں خود، تو پھر اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ یہ چیز صحیح ہے کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود سیلف اپنا اکاؤنٹیبلٹی بھی دی ہے، اس لیے قرآن میں اللہ کہتا ہے پہلے اپنے آپ کو ٹیسٹ کرو، قیامت میں پھر لیٹ نہ ہو جاؤ۔ چیک کرو اپنے آپ کو کہ تم سنت پہ چل رہے ہو یا نہیں چل رہے ہو، لیکن سنتیں دونوں کی ہونی چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اور صحابی کی بھی۔ اب دیکھیں جب حدیث میں آتا ہے کہ سنت اور صحابہ کی سنت جو فالو کرے گا وہ جنت جائے گا، یہاں لفظ اور ہے، یہ انگلش والا اور نہیں ہے کہ یہ یا یہ، اس کا مطلب ہمیں دونوں جو صحابہ نے عمل کیے ہیں وہ بھی ہمیں پورے کرنے پڑیں گے، تبھی جنت ملے گی۔ ورنہ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ میں صحابی کی سنت کو کیوں فالو کروں، یا عمر رضی اللہ عنہ نے جو اگر کوئی عمل شروع کیا وہ کیوں کروں، کیونکہ وہ تو نبی نہیں تھے، میں نے تو کلمہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے، تو میں وہ کروں گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ تو یہ یاد رکھیے گا آپ ایک چیز کو مس کر رہے ہیں، جب مس کریں تو آپ کو سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا جنت میں داخل ہونے کا، آپ کو دونوں چیزیں کرنی پڑیں گی۔ آپ کبھی بھی کوئی گھر کی ڈیڈ بنواؤ یا کوئی گاڑی کی ٹائٹل بنواؤ، تو اس میں ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر میاں بیوی کے لیے ایک کانٹریکٹ بنتا ہے کہ میاں یا بیوی، تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ وہ گھر چیز بیچنے جاؤ گے نا، اس میں کیا ہوگا کہ ایک بھی آدمی سائن کرے گا تو چل جائے گا کام، کیونکہ لفظ یا آیا ہے۔
لیکن جب لفظ اور آئے گا تو ان دونوں کو پریزنٹ ہونا پڑے گا اس جگہ پہ جہاں پہ وہ چیز بیچیں گے. وہ لوگ نہیں ہوں گے اور اس کی تصدیق نہیں ہوگی کہ انہوں نے دونوں نے سائن کی ہے، اس کا مطلب وہ چیز بک نہیں سکتی، کیونکہ یہاں لفظ اور آیا تھا. اسی طریقے سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سنت اور میرے صحابہ کی سنت، یا میری سنت یا خلفائے راشدین کی سنت کو جو فالو کرے گا وہی جنت جائے گا، تو ایسے عمل، جس طرح چھوٹی سی مثال ہے کہ اگر تراویح میں ہم اتنے پروگرام بنا چکے ہیں کہ 8 ہونی چاہیے یا 20 ہونی چاہیے، سمجھ کی بات ہے، ہر کوئی اپنی وہ کتابیں لے گا. 2 چیزوں کی وجہ سے سارے چیزیں بگڑ گئی ہیں، وہ میں آپ کو اگلے دفعے انشاءاللہ ڈسکس کروں گا. لیکن یہ دیکھنا ہے کہ اگر میں 20 پڑھتا ہوں تو اس میں 8 موجود ہیں، تو اس کا مطلب میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کی. اب کیونکہ مجھے صحابی کی بھی سنت کرنی ہے اور سارے صحابہ نے اجماع کیا اور چلتا رہا یہ سلسلہ کہ 20 رکعتیں ہوئیں، تو اب میں 20 رکعتیں جب پڑھوں گا تو اب مجھے سرٹیفکیٹ ملنے کے چانسز ہے. اگر میں ایک چیز کو مس کر جاتا ہوں تو اس کا مطلب میں خود ہی اللہ سے کہہ رہا ہوں مجھے جنت جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے ذرا ان چیزوں کی بڑی احتیاط کیجیے. آپ کتنے بھی پروگرام بنا لیں، آپ دنیا بھر کی چیزیں کر لیں، فرقے واریت ختم نہیں ہوگی. اگر آپ نے سمجھانا ہے کسی کو تو ان کو یہ سمجھائیے کہ جو ایک طریقہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جانے کا، وہ کون سا ہے، اس کی محنت کریں. انشاءاللہ ہم اس پہ اگر محنت کریں گے تو ہمارے لیے فائدہ ہے اور ہمارے بچوں کے لیے بھی فائدہ ہے. آمین یا رب العالمین.